آپس میں صلح کر لیں گے۔ یہ صلح حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی۔ بخاری کی اس حدیث نے، اللہ کے نبی کے اس فرمان نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت حسن بھی اور حضرت معاویہ بھی دونوں مسلمان، اور ان کی جماعتیں بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب آپس میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی چپکلش چلی، قیصر روم اس بات پر تیار ہوا کہ حضرت علی کی سلطنت پر حملہ کر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، آپ نے قیصر روم کی طرف پیغام بھیجا، بھول نہ جانا علی میرا بھائی ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے، ہماری لڑائی آپس کے اختلاف کی لڑائی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تو حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کی سرحد پر دستک دے گا اور معاویہ خاموشی سے دیکھتا رہے گا۔ نہیں، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا حضرت علی کے ہراول دستوں میں سب سے پہلے پہنچے گا تجھ سے لڑنے کے لیے۔ ہماری دشمنی کو، آپس کی دشمنی کو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم تجھ کو یہ موقع دے دیں گے کہ تو علی کی سلطنت پر قبضہ کر لے۔ یہ ہے وہ چیز اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں نرم دل اور دشمنوں کے مقابلے میں سخت۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے نبی تو ان کے چہروں پر دیکھے گا نشانات سجدوں کے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے اپنی پیشانیاں زمین پر رگڑتے ہیں، جن سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے نبی تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں جھک رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اور تو ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات دیکھے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور یہ ان کی صفتیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اللہ نے پچھلی کتابوں میں نبی کا تذکرہ بھی کیا، نبی کے صحابہ کا تذکرہ بھی کیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ صفات اللہ نے تورات میں بھی بیان کر دی، انجیل میں بھی بیان کر دی۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، ان کی مثال ایسے ہے جیسے پودے کی ننھی سی کونپل کی جو زمین کو پھاڑ کر اس کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے۔ فآزرہ، پھر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ فاستغلظ، پھر وہ ننھا سا پودا موٹا ہوتا ہے۔ فاستوى على سوقه، یہاں تک کہ وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا۔ گندم کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، زمین سے ننھی سی کونپل نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گندم کا یہ پودا اپنی نالی پر سیدھا کھڑا ہو جاتا جس پر دانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثال ایسے ہی بیان فرمائی کہ صحابہ زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلے۔ کون؟ اکیلے ابو بکر ہیں، کون؟ اکیلی ختیجہ ہے، کون؟
اکیلا بلال ہے، بچوں میں حضرت علی ہیں۔ یہ چند لوگ مکے کی وادی میں لا الہ الا اللہ کی پکار پکارتے ہوئے دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے اخرج شطعہ کہ ابھی اسلام ابھی کومپل نکال رہا ہے، ابھی اس کی ابتدا ہو رہی ہے، ابھی زمین کا سینہ شک ہو رہا ہے۔ چند لوگ ہیں جو دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فآزرہ، یہاں تک کہ 313 بن کر مضبوط ہو گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی۔ فاستغلظا، پھر جب حدیبیہ کے مقام پر آئے تو 313 نہیں 1400 کا لشکر حدیبیہ کے مقام پر موجود تھا عمرہ کرنے کے لیے۔ فاستوى على سوقه، اور جب اللہ کے نبی مکے کو فتح کرنے کے لیے آئے تو یہ 1400 نہیں تھے، 10,000 کا لشکر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے یعجب الزراء، کسانوں کو یہ فصل خوش کر رہی ہے، اللہ کے نبی کو یہ صحابہ کی فصل خوش کر رہی ہے کہ میرے صحابہ کتنے تعداد میں آ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ قرآن میں یہ سورت اتار دیتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے اللہ کے نبی اللہ کی مدد آ گئی، نصرت آ گئی، فتح آ گئی، اور تو نے لوگوں کو جوق در جوق دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں لیغیظ بہم الکفار، اللہ ان کے ذریعے سے کافروں کو چڑھا رہا ہے۔ نبی اپنے صحابہ کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں اور کافر صحابہ کی وجہ سے غیظ و غضب میں آ رہے ہیں۔ جن کے دل میں صحابہ کی محبت ہے وہ اس گروہ میں ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یعجب الزراء، کہ اللہ کے نبی کو صحابہ کی تعداد بھلی معلوم ہو رہی ہے، یہ فصل اچھی لگ رہی ہے، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں لیغیظ بہم الکفار، اللہ صحابہ کی وجہ سے کافروں کو چڑھا رہا ہے اور وہ غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہیں، یہودی اور وہ عیسائی، وہ منافق جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان سے مراد یہ ہے۔ علماء نے ائمہ نے قرآن کی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، جس کے دل میں صحابہ کے خلاف نفرت ہو، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کی یہ آیت دلیل ہے اس بات کی، لیغیظ بہم الکفار، اللہ کافروں پر صحابہ کی وجہ سے یہ کافر چڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو چڑھا رہا ہے، یہ غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے علماء نے استدلال کیا جو صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ دارہ اسلام سے خارج۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے اعمال صالح کیے، منہم، ان میں سے، مغفرتم واجرا عظیما، اللہ ان صحابہ کی مغفرت بھی کر رہا ہے، واجرا عظیما، اور اجر عظیم عطا کر رہا ہے۔ قرآن کی یہ آیت صحابہ کے ایمان کی دلیل ہے، ان کی عظمت کی دلیل ہے، ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے، ان کے مغفور ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے سب کو مغفرت بھی دی ہے، اجر عظیم سے نوازا ہے، جنت میں داخل کیا ہے، اور اللہ ان سے راضی بھی ہو گیا۔ لہذا وہ گروہ جو صحابہ کے دشمنوں کا ہے غلطی پر ہے، اور وہ غلطی معمولی غلطی نہیں، یہ غلطی کفر کی غلطی ہے۔ وہ کافر ہے جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق،
اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے نبی کے خواب کو. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اللہ نے اپنے نبی کا خواب سچا کر دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین، تم ضرور داخل ہو جاؤ گے مسجد حرام میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. آمنین، امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے بھی اور اپنے سروں کے بالوں کو کینچی سے کٹواتے ہوئے بھی. لا تخافون، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، تمہیں جس بات کا علم نہیں اللہ کو اس بات کا علم ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قریب کی فتح سے بھی نوازا. یہ وہ واقعہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا خواب میں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. صحابہ اللہ کے نبی کے اس اعلان پر جمع ہوئے اور بیت اللہ کے طواف کے لیے چل پڑے. جب حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، دشمنوں نے شرائط لکھوانا شروع کی. حضرت علی لکھنے والے ہیں، لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل کہنے لگا ہم تو نہیں جانتے یہ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے. کہا اس کو مٹاؤ. کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھو بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے. حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ مٹا دیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا مٹا دو. رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کا نام لکھ دو. لکھا حضرت علی نے من محمد الرسول اللہ. یہ صلح لکھی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، اور دوسری طرف سے دوسرا فریق قریشیوں کا ہے اور ان کا نمائندہ سہیل ہے. کہا نہیں اس کو بھی بٹاؤ. کہا کیوں؟ کہا اگر ہم اسے اللہ کا رسول مان لیں پھر لڑائی کرنا بے وقوفی نہیں. اگر ہم صلح میں یہ لکھوا لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس سے صلح کر رہے ہیں، تو ہمیں کون دانا بینا کہے گا؟ پاگلو، ایک طرف اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہو، دوسری طرف اس کی مخالفت کرتے ہو. سوچیں جو حنفی بنے، ایک طرف اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف اپنے امام کو آگے رکھتے ہیں، نبی کی اتباع کی بجائے اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں. تمہیں دانا بینا کون کہے گا؟ تم تو جاہل بن گئے ہو. کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھنا اور اپنے امام کی تقلید کرنا، پیروی اس کی نہ کرنا، اس کے طریقے پر نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا، بلکہ کہنا میں حنفی ہوں لہذا طلاق دینے کا طریقہ میرا حنفی ہوگا. 3 طلاقیں اکٹھی دوں گا، تینوں ہو جائیں گی. تمہیں کون دانا بینا کہے گا؟ سہیل سمجھ گیا کہ یہ تحریر ہم پر گرفت کر سکتی ہے. ایک طرف اس کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہو، پھر اس کے لیے بیت اللہ کے دروازے بند کرتے ہو. اسے عمرے کی اجازت نہیں ہے، یہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے. کہا اس کو بھی مٹاؤ. کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھو من محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ تحریر لکھی جا رہی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میرے ہاتھ محمد الرسول اللہ کو نہیں کاٹ سکتے. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اس پر قلم پھیر دوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا علی مٹاؤ. حضرت علی نے معذرت کر لی اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی اتنی جرت نہیں مجھ میں. پوچھا اچھا کہاں لکھا ہے، مجھ کو بتلاؤ. قلم اپنے ہاتھ میں لیا. حضرت علی نے اشارہ کیا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے من محمد الرسول اللہ مٹا ڈالا. کہا لکھو ان کی بات محمد بن عبداللہ کی طرف سے.
کہا چلے جا واپس، اس سال تمہیں عمرے کی اجازت نہیں۔ کہا منظور ہے، اگلے سال اجازت ہوگی؟ کہا ہاں۔ کہا علی لکھ دو۔ کہا لکھو، اگر مکے سے کوئی بھاگ کر مدینے آئے گا ہم واپس لیں گے، اور اگر مدینے سے بھاگ کوئی مکے آئے گا تمہیں واپس نہیں دیں گے۔ کہا لکھو علی۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا عمر ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے نبی یہ کفار باطل پر نہیں؟ آپ فرمانے لگے عمر وہ باطل پر ہیں۔ کیا ہمارے مرنے والے جنتی اور ان کے مرنے والے جہنمی نہیں؟ فرمایا عمر ایسے ہی ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی پھر دب کر صلح کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے محمد الرسول اللہ کٹوایا، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹوایا، انہوں نے ہم پر پابندی لگا دی اس سال تمہیں عمرے کی اجازت نہیں ہوگی، انہوں نے ہم سے یہ تک لکھوا لیا کہ مکے سے آئے گا مدینے پہنچے گا واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینے سے بھاگا ہوا تمہارا ساتھی ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ بھی مان لیا؟ آپ نے فرمایا عمر میں محمد بن عبداللہ ہی نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی، میں یہ سب کچھ اس کے کہنے پر لکھوا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میری ہر بات وحی الہی کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے تو لکھوا رہا ہوں، اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی میں نہ لکھواتا۔ میں محمد بن عبداللہ ہی نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ بدقسمتی سے ہم نے اللہ کے نبی کو، آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے لخت جگر کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بٹھا رکھا ہے۔ نماز تیرے طریقے کی نہیں پڑھیں گے، ہمارا امام اپنا ہوگا۔ نکاح تیرے طریقے پر نہیں کریں گے، ہمارا اپنا امام ہوگا۔ طلاق کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ کون سا ہوگا؟ جو ہمارے امام نے بتلایا۔ ہماری معیشت اور معاشرت حنفی ہوگی۔ کیا حیثیت دی ہم نے اللہ کے نبی کو؟ محمد بن عبداللہ کی، کہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے مانتے ہیں ہم، آمنہ کا لخت جگر ہے مانتے ہیں ہم، ابو طالب کا بھتیجا ہے مانتے ہیں ہم، عبد المطلب کا پوتا ہے مانتے ہیں ہم، تو حضرت ختیجہ کا شوہر ہے مانتے ہیں، فاطمہ کا باپ ہے مانتے ہیں ہم، حسن اور حسین کا نانا ہے مانتے ہیں ہم، تو عثمان و علی کا سسر ہے ہم مانتے ہیں، ابو بکر اور عمر کا داماد ہے مانتے ہیں، تو محمد بن عبداللہ ہے، محمد الرسول اللہ نہیں۔ ہمارا قائد وہ سہیل ہے جو اللہ کے نبی کو کہتا تھا تو محمد الرسول اللہ نہیں، تو محمد بن عبداللہ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں تو محمد بن عبداللہ ہے، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، آمنہ کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، مانتے ہیں کہ تو حضرت فاطمہ کا باپ ہے، ختیجہ کا بیٹا، ختیجہ کا شوہر ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، تو قریشیوں کا سردار ہے، مانتے ہیں ہے تو محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ ماننے والے کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعید اور سعد، بلال و صہیب، یہ مانتے تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ، اس لیے نماز محمدی پڑھتے تھے، روزہ محمدی رکھتے تھے، حج محمدی کرتے تھے، زکوٰۃ کا طریقہ محمدی تھا، لیکن ہمارا طریقہ سارے کا سارا حنفی ہے، نہیں ہے۔ مسجدوں پر جا کر دیکھ لو، لکھا ہوا ہے مسجد حنفیہ، یہ اللہ کے نبی کا نام ہے حنفیہ۔ مدارس پر لکھا ہوا ہے مدارس حنفیہ، جو دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے عبداللہ کے لخت جگر کو محمد بن عبداللہ مانا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں مانا۔
اگر محمد الرسول اللہ مانتے ہم صحابہ کے ساتھ ہوتے. ہمارا شمار سہیل کے ساتھ ہے, قریش کے آئے ہوئے سرداروں کے ساتھ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو سچ کر دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ. اے عمر گھبراؤ نہیں, انشاءاللہ اگلے سال تم بیت اللہ میں داخل ہوگے, طواف کرو گے, عمرہ کرو گے, آمنین امن کی حالت میں ہوں گے. محلقین رؤوسکم ومقصرین, اپنے سروں کو منڈاؤ کے بھی, اپنے بالوں کو کٹواؤ گے بھی. ولا تخافون, تم ڈرو گے نہیں. فعلم ما لم تعلموا, جس چیز کا اللہ کو علم ہے تمہیں علم نہیں. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, اللہ نے اس کے علاوہ تمہیں فتح قریب سے بھی نوازا. یہ جو بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے 1400 صحابہ جو بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے, یہ سب کفار تھے. اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم دوبارہ بیت اللہ میں داخل ہوگے, بالوں کو کٹواؤ گے بھی, منڈواؤ کے بھی, ڈرو گے بھی نہیں, امن کی حالت میں ہوں گے. یہ کفار تھے یا مسلمان؟ قرآن کی کس کس آیت کو ٹھکراؤ گے؟ صحابہ کی دشمنی میں قرآن کے کس کس حصے کو چھوڑو گے؟ کس کس آیت کی تردید کرو گے؟ اللہ نے قرآن میں بھر رکھا ہے اپنے صحابہ, نبی کے صحابہ کا تذکرہ. کسی ایک آیت کا انکار کرنا, ایک آیت کا انکار کرنا, ایک آیت کے ٹکڑے کا انکار کرنا کفر ہے, اور کئی آیتوں کا انکار کرنا ایمان بن جائے گا. یاد رکھو سنیوں, 22 رجب کو جس نے حضرت معاویہ کی وفات پر جشن منایا, امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھرے, وہ بھی دشمنان صحابہ کی صف میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن. تمہیں لوگ بہکانا چاہتے ہیں, تمہارے دین سے پھسلانا چاہتے ہیں, ہٹانا چاہتے ہیں صراط مستقیم سے. اس لیے اپنی عورتوں کو, اپنے رشتہ داروں کو خبردار کر دو کہ 22 رجب کو کسی قسم کا کوئی جشن نہیں منایا جائے گا. ہم صحابہ کے دوست بنیں, دشمن نہ بنیں, اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کی صفوں میں شامل کر دے, اللہ کے نبی کا ساتھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک تو اعلان یہ ہے کہ 16 جون کو بعد از نماز مغرب سرکر روڈ راولپنڈی میں ایک اجتماع ہو رہا ہے, جس میں حافظ شریف صاحب, عبدالرحیم کلیم صاحب اور حافظ عبدالحمید اظہر صاحب خطاب فرمائیں گے. بیماروں کے بارے میں کہا گیا ہے, کچھ ساتھی بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کسی کا پیپر ہے, امتحانی, اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائے. پچھلے جمعے آپ نے الیاس قادری کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ انہیں ایک دفعہ نیٹ پر, ٹی وی پر سن لیں, تاکہ آپ کو جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے. ہم نے سنا ہے تو غلط فہمی ہماری دور ہوئی ہے. اس سے پہلے ہم غلط فہمی کا شکار تھے. جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح بیان ہوا. میں نے الیاس قادری کے ہاتھ پر بیعت لی ہے, کیا میری بیعت لینا صحیح ہے؟ آپ اگر الیاس قادری کے باپ کے ہاتھ پر بھی بیعت لیں تب بھی بیعت غلط ہے, اس لیے کہ اسلام میں اللہ کے نبی کی بیعت ہو سکتی ہے یا خلیفے کی, کسی اور کی بیعت کرنا جائز نہیں. کیا نماز میں رفع الیدین, سینے پر ہاتھ باندھنا اور اونچی آواز سے آمین کہنا لازمی ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مانتے ہیں تو لازمی ہے. اگر محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے مانتے ہیں تو پھر کوئی ضروری نہیں, دل چاہے تو اس کی بات مانو, دل چاہے نہ مانو.
دل چاہے تو بسم اللہ کٹوا دو، بسم اللہم لکھوا دو، دل چاہے تو محمد الرسول اللہ کٹوا کر محمد بن عبداللہ لکھوا دو۔ یہ جو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ نبی کا طریقہ اختیار کریں۔ کیا آپ وہابی لوگ ان بریلوی دیوبندیوں سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہیں؟ بھئی یہ نیکی اور پرہیزگاری کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ شرکیہ نہیں، ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں بس۔ اللہ اور اس کا رسول دو ہستیاں ہیں، دو ذاتیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، باقی ہم کسی کو نہیں پہچانتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، خود رو بوٹے ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ جتنے بریلوی اللہ کے رسول اور اخلاص کے طور پر آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم نبی کے علاوہ کسی کے طریقے کی نماز بھی گوارا نہیں کرتے۔ نبی کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں کوئی حسرت نہیں ہوئی کہ ہم امام ابو حنیفہ کا بھی دیدار کریں۔ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تو ہمارے نبی کی جوتی سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، لہٰذا ہمیں کوئی امام ابو حنیفہ کو دیکھنے کی کوئی حسرت نہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد ان کے تابعداری کا، ان کی اطاعت اور پیروی کا دم بھرا ہے۔ کیا سعودی عرب والے دیوبندیوں کو اہل حدیث سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ اہل حدیث نہیں سمجھتے۔ گناہوں سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیں نوجوانوں کو تاکہ وہ بہت سے جوانی کے گناہوں سے بچیں۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، یہ انسان کو گناہوں سے بچا دیتا۔ کیا وجہ ہے جہاد کی دعوت دینے والے اپنے بچوں کو تو جہاد پر جانے نہیں دیتے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کہاں صحیح ہے؟ اگر جہاد اچھی چیز ہے اور واقعی جہاد ہو رہا ہے، سب سے پہلے یہ فضیلت اپنے گھر میں لے کر آئیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں تمہارے بچوں جو شہید ہو جائیں گے حوریں ان کا انتظار کر رہی ہیں، کیا تمہارے بچوں کا انتظار حوریں نہیں کر رہی؟ ان کو حوریں نہیں چاہیے؟ اس لیے یہ طریقہ کار غلط ہے کہ اپنے بچوں کو جہاد پر نہ بھیجنا۔ سنا ہے آپ جہاد کو نہیں مانتے، اور کیا جہاد کا انکار کرنے والا مسلمان ہے؟ جہاد کا انکار کرنے والا کافر ہے، ہم سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم اصلی جہاد کا انکار نہیں کرتے۔ یہ 2 نمبر جہاد ایجنسیوں کا جو ہو رہا ہے اس کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ کیا وجہ ہے آپ سب کو غلط اور ایک کو ٹھیک کہتے ہیں؟ آپ کی کیا آپ امت میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے؟ دیکھو، ہم ایک کو صحیح باقی سب کو غلط کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، فرماتے ہیں 73 ہوں گے 72 غلط۔ اب کیا کہیں اللہ کے نبی، آپ امت میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے؟ جوڑ پیدا کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، ورنہ مرزائیوں کو بھی بیچ میں شامل کر لو، جوڑ تو تب پیدا ہوگا نا، مرزائی بھی بیچ میں آ جائیں۔ کہتے نہیں وہ باہر رہیں، وہ کیوں باہر رہیں؟ کیا آپ انگریز کی پیداوار ہیں؟ آپ کو بنانے والے انگریز ہیں۔ اگر انگریز نے قرآن بنایا ہے، حدیث بنائی ہے، تو ہم انگریز کی پیداوار ہیں، اور اگر قرآن و حدیث بنانے والا اللہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے یہ جماعت تیار کی۔ کیا ایک اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں۔ ہم کو سب سے پہلے نماز جہاد کی دعوت دینی چاہیے یا عقیدہ توحید کی؟ ہمیں سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہونے کے 1 ماہ بعد دونوں رجوع کر لیتے ہیں، جبکہ خاوند بیوی کو بتائے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے اور پہلی بیوی اس کے ساتھ رہنے کو راضی نہیں کہ اس نے دھوکہ کیا ہے، تو کیا یہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ اگر کر لے تو یہ کیسا ہے؟ نکاح باطل ہے؟ دیکھیں، اگر یہ خلا لے لے تو یہ کسی اور خاوند سے، مرد سے شادی کر سکتی ہے، جب تک اس کی زوجیت میں ہے یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ طاہر القادری صاحب بخاری کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ شب معراج میں اللہ اور محمد گلے ملے تھے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اور نبی کو گلے ملا دیا طاہر القادری نے معراج کے دن، یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ اللہ اور اس کا نبی گلے مل گئے۔ کیا اہل حدیث نے کبھی طاہر القادری سے مناظرہ کیا یا دعوت دی ہے؟ دعوت اس کو پہنچ چکی ہے۔ کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو تعزیت کا طریقہ کیا ہے، مدت کتنی ہے؟ مختلف رشتہ داروں جیسے ماں باپ، میاں بیوی وغیرہ۔ عام آدمی کے لیے 3 دن اور بیوی کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن۔ تعزیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جا کر حوصلہ افزائی کی جائے ان لوگوں کی جن کا کوئی فوت ہو گیا۔
فوت ہونے کے بعد مردے کو کون سی چیزیں یا اعمال فائدہ دیتی ہیں؟ اعمال صالحہ فائدہ دیتی ہیں، اپنی زندگی میں جو وہ کر گیا ہے نیک کام وہ فائدہ دیتے ہیں، اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، شاگرد جن کو وہ دین کا علم پڑھا گیا ہے وہ جب تک دین کا علم پڑھتے رہیں گے اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کس کس کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟